اور 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ 23 سال کا عرصہ لگا قرآن کے نازل ہونے میں، قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، احکامات آتے چلے گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام ان پر عمل کیا کرتے تھے۔ نماز کا حکم آیا، روزے کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، لیکن اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ سن 10 ہجری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کیا، جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو 9 ذی الحجہ عرفات کے میدان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آیت سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، گویا حج ہو گیا، دین بھی مکمل ہو گیا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اس حدیث کے ذیل میں محدثین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو اس کا دین مکمل نہیں۔ اللہ رب العزت اس حج کے ذریعے ہمارے دین کو مکمل فرمائیں گے۔ اپنے گھر میں بلا رہے ہیں۔ اپنے گھر میں آدمی ہر ایک کو نہیں بلایا کرتا، اسے بلایا کرتا ہے جس سے تعلق ہو، محبت ہو۔ ہر ایرے گیرے کے لیے آدمی گھر کا دروازہ نہیں کھولتا۔ کچھ لوگ بازار میں مل جائیں، آدمی کا جی چاہتا ہے راستہ بدل لوں، اگر ٹکراؤ ہو گیا تو اس سے ملنا پڑے گا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے راستے میں ملتا ہے، سلام دعا کرتا ہے اور رخصت ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آدمی اپنے گھر میں لاتا ہے، ان کا اکرام کرتا ہے۔ جس سے جتنا تعلق زیادہ ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ قربت کا موقع دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھر میں بلا رہے ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، جبھی تو اللہ اپنے گھر میں بلا رہے ہیں۔ پھر گھر میں لانے کے بعد بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو چائے پلائی، کچھ اکرام کیا، کچھ ان کی مہمان نوازی کی، اور پھر ان کو رخصت کر دیا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ اگر گھر میں آ جائیں تو آدمی اپنی ساری مصروفیات منسوخ کر دیتا ہے، کینسل کر دیتا ہے، لوگوں کو فون کر کر کے کہتا ہے آج میں نہیں آ سکتا، اور جی چاہتا ہے وہ میرے پاس بیٹھا رہے اور میں اس سے باتیں کرتا رہوں۔ یہ پتہ چلے گا مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد، یہ پتہ چلے گا مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد کہ وہاں پہنچنے کے بعد حرم شریف میں کتنی دیر بیٹھنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے۔ حج کی عبادت کی اہمیت کو اللہ نے اس طرح بھی بیان فرمایا کہ حج کی عبادت کے لیے اللہ نے بڑا اہتمام کیا۔ حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں 1 شوال سے، جب ہم عید مناتے ہیں رمضان کے بعد۔ 1 شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں 10 ذی الحجہ تک، گویا 2 مہینے 10 دن یہ اشہر حج کہلاتے ہیں، حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ تو اللہ نے حج کے مہینوں کو شروع کرنے سے پہلے رمضان کو رکھا، اور رمضان میں روزے فرض کیے۔ اور روزوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے پچھلوں پر روزے فرض کیے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ یہ روزے سے سمجھنا بہت آسان۔ تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ روزے کے ذریعے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ سخت گرمی ہو اور آدمی دن بھر کا تھکا ہارا گھر میں جائے اور گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہ ہو، اور پیاس کی وجہ سے اس کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہا ہو، اور گھر میں ٹھنڈا پانی موجود ہے لیکن وہ پانی نہیں پیتا، حالانکہ اس کو وہاں اللہ کے علاوہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا پانی پی لے، اپنی پیاس بجھ جائے، ساری دنیا میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا اس نے روزہ توڑ دیا ہے، لیکن یہ پانی نہیں پیتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ یہ تقوی ہے۔ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی
یہ احساس حاصل ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اس لیے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، یہ تقویٰ ہے۔ تو حج سے پہلے روزے عطا کیے اور ان کے ذریعے جسم کے ظاہر اور باطن کو صاف کیا، زکوٰۃ کے ذریعے مال کو پاک کیا، مال بھی صاف ہو گیا، بدن بھی پاک ہو گیا۔ اب کہا آ جاؤ ہمارے گھر کو زیارت کے لیے، حج کرنے کے لیے آ جاؤ۔ اور حج کی جو عبادت ہے یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ اللہ اپنے بندے سے عشق کا اظہار مانگ رہے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں بندہ میرا کتنا بڑا عاشق ہے میرے سامنے ظاہر کرے، اور عشق کے اندر عقل کے خلاف کام ہوتے ہیں، اس لیے حج کی ساری عبادتیں عقل کے خلاف ہیں۔ کیونکہ عاشق بن کر آئے ہو، عاشق کا کام سوچنا نہیں ہوتا کہ یہ کیوں کروں، عاشق کا کام تو محبوب کی بات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے حج کی ساری عبادتیں عقل کے خلاف۔ دنیا کا دستور ہے آدمی کسی تقریب میں جا رہا ہوتا ہے، کسی فنکشن میں جا رہا ہوتا ہے، تو اس تقریب کے حساب سے آدمی اپنا لباس منتخب کرتا ہے، ویسے ہی جو ہاتھ میں آ جائے پہن کر نہیں چل پڑتا۔ جوتے پسند کرتا ہے، کون سے جوتے پہن کر جانا چاہیے، بن سنور کر خوشبو لگا کر ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے اس آدمی کے مرتبے کے لحاظ سے جس نے دعوت دی ہے اس کے لحاظ سے آدمی اس دعوت کے اندر جایا کرتا ہے۔ یہاں شہنشاہوں کا شہنشاہ اور بادشاہوں کا بادشاہ اپنے گھر بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے الحجاج ضیوف الرحمن، حاجی رحمان کے مہمان ہیں، اپنے گھر بلا رہا ہے مہمان بنا کر، اور مردوں سے کہہ رہا ہے اچھا لباس تو بہت دور کی بات، سلے ہوئے کپڑے بھی اتار دو، دو کفن کی چادریں اوڑھو، پاؤں میں جوتی ایسی پہنو کہ پاؤں بھی ننگا نظر آئے، اور بال بکھر جائیں تو کنگھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، جسم پر میل کچیل لگ جائے دور کرنے کی اجازت نہیں ہے، بو آنے لگے خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور دیوانہ وار چلاتے ہوئے آؤ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک کیا ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں، تو جو حکم دے گا میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ حاجی کا سب سے افضل ذکر لبیک اللہم لبیک تلبیہ ہے، جس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ پھر احرام بندھ گیا، سلے ہوئے کپڑے اتر گئے، کفن کی چادریں اوڑھ لی، اب اپنے گھر بلایا اور بیت اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کیا، اور کہیں گے کہ عاشق بن کر آئے ہو، عاشق اپنے محبوب کے گھر کے گرد چکر لگاتا ہے، یہ ہمارا گھر ہے، تم ہمارے عاشق ہو، لگاؤ اس گھر کے چکر۔ اور عاشق اپنے محبوب کے گھر کی دیواروں کو چومتا ہے، یہ ہمارا گھر ہے، اس کی دیواروں کو چومو۔ اب حاجی اس گھر کے دیوانہ وار چکر لگاتا ہے، کبھی حجر اسود کے بوسے لیتا ہے، کبھی ملتزم سے چمٹ لیتا ہے۔ پھر جب طواف ختم ہو جائے گا، اسے طواف کہتے ہیں، بیت اللہ کے گرد چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ پھر جب طواف ختم ہوگا تو کہا جائے گا کہ تم عاشق بن کر آئے ہو، تم سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اپنے عشق کا ایسا اظہار کیا کہ مجھے اچھا لگ گیا، مجھے پسند آ گیا۔ جب تک ان کی سنت ادا نہیں کرو گے تب تک تمہارا عمرہ بھی قبول نہیں کروں گا، تمہارا حج بھی قبول نہیں کروں گا۔ جاؤ صفا پر، وہاں میرے ایک عاشق نے اپنے گھر والوں کو، جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا، بوادن غیر ذی زرع، جہاں کچھ نہیں ہوتا، مکہ مکرمہ، وہاں اپنی بیوی کو اور اپنے شیر خوار دودھ پیتے بچے کو وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑا سا پانی ساتھ تھا، تھوڑی سی کھجوریں ساتھ تھی، وہ ختم ہو گئی، بچہ پیاس سے بلکنے لگا۔ وہ مائی ہاجرہ جو میرے عشق میں اس بے آباد ویرانے کے اندر ٹھہرنے کے لیے تیار ہوئی تھی، وہ کبھی صفا پر چڑھتی، کبھی مروہ پر چڑھتی، یہاں تک کہ میں نے زمزم کا کنواں عطا کیا۔ اس کی سنت ادا کرو، جاؤ صفا اور مروہ پر اور مائی ہاجرہ کی سنت ادا کرو، اس کے بعد تمہارا عمرہ قبول کرو۔ اس کے بعد حکم ہوگا، عربوں میں دستور تھا، اس زمانے کے اندر غلام اور باندیوں کا رواج تھا، تو ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی غلام یا باندی کسی کی ملکیت میں آتے
تو اس کے پیشانی کے بال کاٹ کر آقا کے قدموں میں ڈال دیے جاتے تھے، اور یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ غلام اور باندی اب اپنے آقا کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو حکم ہوگا کہ اب اپنے سر کے بالوں کو کٹواؤ اور ہمارے سامنے ڈال دو، اور اعلان کر دو اس بات کا کہ کبھی ہمارے حکم کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو حکم ہوگا، بھئی گزارش ہے کہ یہ کیمرے سے تصویریں نہ بنائیں، یہ 2 چل رہے ہیں، بڑی مشکل سے ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے، ان کی مجبوری ہے، ان کے حجاج کرام چونکہ دوسرے ممالک میں بھی موجود ہیں اور وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے گزارش کی ہے کہ یہ لائیو چل رہا ہے اس لیے چلنے دیں۔ باقی حضرات سے گزارش ہے موبائل کے کیمروں کا استعمال نہ کریں، اس پر مزید انشاءاللہ طواف کے ذیل میں بھی بات کریں گے۔ تو 8 ذی الحجہ کو حکم ہوگا کہ جس بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے آئے تھے اور بچپن سے جس کو دیکھنے کی تمنا تھی اور جس کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، اس بیت اللہ کو بھی چھوڑ دو اور مینا چلے جاؤ۔ پھر مینا سے حکم ہوگا عرفات چلے جاؤ، پھر عرفات سے مزدلفہ لائیں گے، پھر مزدلفہ سے دوبارہ مینا لا کر کہیں گے یہ سامنے جو 3 پتھروں کے ستون ہیں نا، جسے تم شیطان کہتے ہو، اس کو پتھر مارو، کیونکہ میرے ایک عاشق کو میں نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دے۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر یہاں مینا میں جا رہا تھا، راستے میں 3 جگہوں پر شیطان نے اس کو بہکانے کی کوشش کی، تو میرے اس عاشق نے اس کو پتھر مارے تھے۔ جب تک میرے عاشق کی اس سنت کو زندہ نہیں کرو گے تمہارا حج قبول نہیں کروں گا۔ تو سارا حج یہ عشق کا اظہار ہے، سارا حج عقل کے خلاف ہے۔ اس حج کے ذریعے اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جب کبھی زندگی میں میرا حکم سامنے آئے تو اس میں اپنی عقل کو تلاش نہ کرو، اس میں لاجک کو تلاش نہ کرو، کیوں مت کہو، کیوں کریں۔ پوری حیات طیبہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ صحابہ نے مختلف موقعوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کیے ہیں، اے اللہ کے رسول اب کیا کریں، اب کیسے کریں، اس حکم پر کیسے عمل کریں۔ کسی ایک موقع پر بھی کسی ایک صحابی نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیوں کریں، کیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے سارے احکامات وحی کے ذریعے نازل ہوئے ہیں، اور وحی عقل سے اوپر کی چیز ہے۔ اگر عقل سے ہی سمجھنا ہوتا ساری باتوں کو تو وحی کی ضرورت ہی نہ ہوتی، اللہ جبرائیل کو کیوں بھیجتے۔ تو حج کے ذریعے اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ چاہے ہمارا حکم تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جس طرح حج میں ہر حکم سامنے آنے پر تم کہا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو نے کہا سلے ہوئے کپڑے اتار دے، میں نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ تو نے کہا میں تیرے گھر کے چکر لگاؤں، لبیک اللہم لبیک۔ تو نے کہا صفا مروہ پر چلا جاؤں اور وہاں دوڑ لگاؤں، لبیک اللہم لبیک۔ تو نے کہا اپنے سر کے بالوں کو کٹوا لوں، میں نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ تو نے کہا بیت اللہ کو چھوڑ اور مینا چلا جا، میں نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ جس طرح حاجی بغیر کسی چونچرا کے، بغیر کسی حیل و حجت کے اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے، اسی طرح جتنی زندگی باقی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا یہ حج کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور، حج مقبول کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور کہتے ہیں جس کے بعد زندگیاں تبدیل ہو جائیں، جو زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی تھی، جو زندگی سنت اور شریعت کے خلاف چل رہی تھی، وہ زندگی سنت اور شریعت کے مطابق ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے۔ حج کا میں طریقہ بیان کرنے لگا ہوں۔ حج کا طریقہ سننے سے پہلے کچھ چیزیں سمجھ لیجئے تاکہ حج کا طریقہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو ہم نے آج سے شروع کر دینے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو ہم نے آج سے شروع کر دینے ہیں۔ پہلا کام اس میں سے یہ ہے کہ ہم نے حج کی تیاری کرنی ہے۔
عام طور پر جب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم حج پر جا رہے ہیں تو اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ حج کی تیاری ہو گئی؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں تیاری ہو گئی۔ کیا تیاری ہو گئی جی ہم نے یونیورسل ایکسپریس سے حج کا پیکج لے لیا اور ہماری فلاں تاریخ کو فلائٹ ہے، فلاں ہوٹل میں جا کر ہم رہیں گے، مینا کے اندر اس کیٹیگری کا ہم نے مکتب لے لیا ہے اور کپڑے بھی سلوا لیے، جوتے بھی لے لیے، یوں بھی کر لیا یوں بھی کر لیا۔ حج کی تیاری ختم ہو گئی۔ حالانکہ حج کی تیاری یہ نہیں ہے۔ ہم نہ جہاز کا سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بہت سارے سفر کیے ہم نے زندگی میں، نہ ہوٹلوں میں ٹھہرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں۔ تو جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ سیکھا، اگر آج تک سیکھا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں سیکھا تو کچھ تو باتیں آپ کو آج معلوم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ حج کو سیکھیے۔ حج کو سیکھنے کے لیے کتابوں سے مدد لی جا سکتی ہے۔ یہاں ہم نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، میری ہی تیار کی ہوئی کتابیں ہیں، یہ کتابیں اپنے ساتھ ضرور لے جائیں۔ اردو میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں، عورتوں کے لیے الگ ہے، مردوں کے لیے الگ ہے، اور عورتوں کے لیے اس میں ان کے مخصوص مسائل سے متعلق بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ ہمارا کوئی 20-25 سال کا جو تجربہ ہے اس کا نچوڑ ہیں یہ کتابیں۔ ان کتابوں کو ضرور پڑھیے گا، آپ کے ذہن میں بہت سارے جو کنفیوژن ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ تو حج کی تیاری کرنی ہے کتابوں سے اور علماء سے وقت لیں، ایسے علماء جن کو حج کرنے کا تجربہ ہے ان سے پوچھیں۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کتاب سے ان سے پوچھیں، ہم سے پوچھنا چاہیں ہم سے پوچھیں، کتاب کے اندر ہمارا فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ ورنہ کسی بھی ایسے عالم سے جس کو حج کا تجربہ ہو اس سے آپ حج کو سیکھ کر جائیں۔ دیکھیں حج کرنا انتہائی آسان ہے، لیکن بغیر سیکھے اگر آسان کام کو بھی کیا جائے تو بعض اوقات نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ گاڑی چلانا بہت آسان ہے، لیکن اگر کسی بغیر سیکھے کو اسٹیئرنگ پر بٹھا دیا تو وہ بجائے فائدے کے نقصان کرے گا۔ تو حج بھی انتہائی آسان ہے، تھوڑا سا ہمت کرنی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا، کسی کتاب کو پڑھنا پڑے گا۔ دوسری بات، جو لوگ اس وقت کراچی میں نہیں ہیں اور ہماری بات کو سن رہے ہیں ان کو انشاءاللہ اس کتاب کے لنک شیئر کر دیا جائے گا، اس کی سافٹ کاپی کا، تو وہ اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ دوسرا کام ہم نے جو آج سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 2 قسم کے حقوق لگائے ہیں، ایک اللہ کے حقوق ہیں، ایک اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں۔ دونوں قسم کے حقوق کے اندر اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو اس کی تلافی ضروری ہے۔ اللہ کے جو حقوق ہیں ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی تلافی کے لیے صرف توبہ ہے، اللہ معاف کر دے اب نہیں کریں گے، اور کچھ حقوق ایسے ہیں جن کی قضا کرنی پڑتی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ ہیں، اگر اس میں اللہ نہ کرے کوئی کمی ہے تو اس کو آج سے پوری کرنا شروع کر دیں، اور کوشش کریں حج پر جانے سے پہلے اللہ کا یہ قرضہ ہم ادا کر چکے ہوں۔ اللہ نہ کرے وہ اتنی زیادہ ہیں کہ حج پر جانے تک پورے نہیں ہو سکتے تو ہم شروع کر دیں اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ حج سے واپسی کے بعد اور حج کے دوران اللہ تعالیٰ کا یہ قرضہ ہم جلد سے جلد ادا کر دیں گے۔ دوسرے قسم کے حقوق ہیں اللہ کے بندوں کے حق۔ اللہ کے بندوں کے حق کے بارے میں قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرتے۔ کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کیا، کہا کوئی ہم سے ناراض ہے، کسی کا مال لے کر اس کو واپس نہیں کیا، قرضہ لے کر واپس نہیں کیا، کسی کا مال پر زبردستی ہم نے قبضہ کر لیا ہے، اللہ نہ کرے، یا یہ کہ کسی کی غیبت کی، کسی کا بہتان کیا، تو ہم اپنے متعلقین سے معافی مانگیں۔ اگر کسی کا مال ہمارے پاس ہے تو وہ واپس کریں، اگر فوراً واپس نہیں کر سکتے تو اس سے اجازت لیں کہ اللہ نے ہمیں حج کی توفیق دی ہے، ہم واپس آ کر آپ کا قرضہ اتار دیں گے۔ یہ 2 کام ہو گئے، ایک حج کو سیکھنا، دوسرا حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اگر کمی ہوئی ہے تو اس کی تلافی کی فکر۔ تیسرا کام جو ہم نے سیکھنا ہے آج سے، تیسرا کام جو ہم نے آج سے سیکھنا ہے وہ ہے دعا مانگنا۔
حج کا سب سے بڑا رکن ہے میدان عرفات کی حاضری، اور میدان عرفات کی حاضری کا سب سے افضل عمل ہے دعا مانگنا۔ ابھی جب ہم عرفات کو بیان کریں گے تو وہاں ہم بتائیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی دنوں میں حج کیا تھا۔ اپریل کا مہینہ تھا، غالباً سخت گرمی کا مہینہ تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا کا دورانیہ ہے وہ ایک اندازے کے مطابق 7 گھنٹے تھا، مسلسل دعا۔ اور ہمارا یہ حال ہے، ہو سکتا ہے بعضوں کا حال مجھ سے بہت اچھا ہو، عمومی طور پر بات ہو رہی، کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہمارے ہاتھ نیچے آ جاتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے اللہ سے مانگنا کیا تھا یا ہم اللہ سے کیا مانگے۔ تو دعا مانگنے کو سیکھنا ہے، اور دعا مانگنے کو سیکھنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ دعا مانگنا شروع کر دیں۔ اپنے 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت اللہ سے باتیں کرنے کے لیے نکالیں، اللہ سے دعا مانگنے کے لیے نکالیں، روزانہ دعا مانگیں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی دعا کا دورانیہ بڑھ رہا ہے، اور پھر دعائیں یاد آنے لگیں گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کا دعا ختم کرنے کو دل نہیں چاہے گا۔ ہم نے آج بھی اس دور میں بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو عرفات میں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، صرف دعا مانگتے رہتے ہیں، ایسے روتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر رونا آ جائے، اور کسی اور گروپ کے نہیں، یونیورسل ایکسپریس کے ہی حاجی ہیں وہ۔ تو موجود ہیں ایسے لوگ، اور ان کی موجودگی یہ بتا رہی ہے کہ یہ آج بھی ممکن ہے۔ تو ابھی وقت ہے ہماری فلائٹ کے اندر، اگر وقت نہیں بھی ہے تو مکہ مکرمہ پہنچ کر دعا میں اپنے وقت کو لگائیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ دعا مانگی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی۔ دعا مانگی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی، اور آدمی مانگتا وہ ہے جس کا مطلب اسے معلوم ہو۔ تو دعا عربی میں مانگنا ضروری نہیں ہے، اللہ کو ساری زبانیں آتی ہیں، جس زبان میں آپ کے لیے مانگنا آسان ہو اس زبان میں اللہ سے مانگیں۔ اگر کسی دعا، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہیں، تو اگر وہی الفاظ یاد ہو جائیں جو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اس کا مطلب بھی معلوم ہو۔ لیکن اگر کوئی دعا آپ علیہ السلام سے ثابت ہی نہیں ہے، جیسے طواف کے چکروں کی جو دعائیں، ہر چکر کی الگ الگ دعائیں لکھی ہوتی ہیں، یہ آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، تو ان دعاؤں کے بجائے آپ کے دل میں جو ہے وہ اللہ سے مانگے۔ تو یہ 3 کام ہم نے آج سے شروع کر دینے ہیں۔ پھر جس دن ہم نے مکہ مکرمہ جانا ہوگا، بہت سارے لوگ، اکثر لوگ ایسے ہوں گے جن کی ڈائریکٹ فلائٹ مدینہ منورہ کی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جدہ جا رہے ہوں گے۔ تو اگر ہم یہاں سے براہ راست مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو مدینہ منورہ سے جب ہماری مکہ مکرمہ کو روانگی ہوگی، یا اگر ہم یہاں سے جدہ جا رہے ہیں تو کراچی سے جب ہماری، یا کسی بھی شہر سے جب ہماری جدہ روانگی ہوگی مکہ مکرمہ جانے کے لیے، تو جس دن ہماری فلائٹ ہوگی اس دن کچھ کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے، اپنے ناخن تراشنے ہیں، جسم کے زائد غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد غسل کرنا ہے۔ غسل کے 3 فرض ہیں: منہ بھر کر کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا، اور سارے جسم پر اتنا پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ غسل کرنا ہے۔ یہ غسل صفائی کا ہے، پاکی کا نہیں ہے۔ یہ غسل صفائی کا ہے، پاکی کا نہیں ہے۔ اس لیے وہ عورتیں جو ان دنوں ایام سے ہوں انہیں بھی یہ غسل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سنت ہے کہ جسم پر خوشبو لگائی جائے۔ احرام کی چادروں پر یا احرام کے لباس پر خوشبو نہ لگائی جائے، جسم پر خوشبو لگا سکتے ہیں۔ بالوں میں تیل لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں، اور چاہے وہ خوشبودار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد ہم نے، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ دن میں 3 وقت ایسے ہیں جس میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی نفل پڑھے گا تو ہوگی نہیں، گناہ گار ہوگا۔ وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ ایک صبح صادق سے لے کے اشراق تک کا وقت۔ صبح صادق یعنی جب ہم رمضان میں روزہ بند کرتے تھے، سحری کا وقت جب ختم ہوتا تھا، جب فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صبح صادق سے لے کے اشراق، اشراق ایک نفل نماز کا نام ہے۔
جو سورج کے طلوع ہونے کے بعد 15 یا 20 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے. تو صبح صادق سے لے کر اشراق تک نفل نماز کا پڑھنا مکروہ ہے. دوسرا وقت جس میں نفل نماز مکروہ ہے وہ زوال کا وقت ہے، جسے انگریزی میں مڈ ڈے کہتے ہیں اور عربی میں نصف النہار کہتے ہیں، جب سورج بالکل درمیان میں آ جاتا ہے. عام طور پر جو نماز کے ٹائم ٹیبل ہوتے ہیں اس میں زوال لکھا ہوتا ہے، اس وقت میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. تیسرا وقت جس میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے وہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان تک کا جو وقت ہے اس کے اندر بھی نفل نہیں پڑھے جا سکتے. تو اگر یہ 3 وقت نہ ہو تو ہم 2 رکعت پڑھیں گے، جس کی نیت یہ ہے کہ یہ احرام سے پہلے کے 2 نفل ہیں، اور نفل ہیں اس لیے ضروری چیز بھی نہیں ہے، پڑھنا اچھی بات ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم اللہ سے دعا مانگیں گے. جو عورتیں ان دنوں ایام سے ہوں وہ چونکہ نماز نہیں پڑھ سکتی اس لیے وہ صرف دعا مانگیں گی. اس کے بعد ہم احرام کی نیت نہیں کریں گے. جن کی فلائٹ ہے جدہ کے لیے وہ ایئرپورٹ چلے جائیں گے. مدینہ منورہ سے چلنے والے لوگ وہاں میقات ہے بئر علی، وہاں جا کر احرام کی نیت کریں گے. اور جو یہاں سے براہ راست جدہ جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، وہ جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب جہاز اڑ جائے اور کچھ وقت نکل جائے اس کے بعد احرام کی نیت کریں گے. میقات سے پہلے احرام کی نیت کرنا ضروری ہے. اب یہ میقات کیا چیز ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے. اللہ نے اپنے گھر کے گرد 3 حدود قائم کی ہیں. آسان لفظوں میں 3 4 دیواریاں ہیں، 3 باؤنڈری والز ہیں، وہ نظر نہیں آتی، حدود ہیں. اور یہ حدیث سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مقرر فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو سب سے پہلی باؤنڈری ہے بیت اللہ کے ساتھ جو ملی ہوئی ہے، یعنی ہم جب پاکستان سے جائیں گے تو وہ سب سے آخر میں آئے گی، اسے حرم کہتے ہیں. حدود حرم آپ نے بار بار سنا ہوگا، حدود حرم. تو یہ حرم ہے. حرم کہتے ہیں قابل احترام جگہ کو. تو وہ ایسی قابل احترام جگہ ہے کہ وہاں درخت کا کاٹنا بھی جائز نہیں، چاہے آدمی احرام میں ہو یا نہ ہو. کوئی شکار کرنا جائز نہیں، کسی جانور کو ڈرانا بھی جائز نہیں. انسان تو دور کی بات، جانور کو بھی نہیں ڈرا سکتے. اسے حرم کہتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی باؤنڈری ہے، یعنی جب ہم یہاں سے جائیں گے جو دوسرے نمبر پر باؤنڈری آئے گی اسے حل کہتے ہیں. جو حلال کام حرم کے اندر حرام تھے وہ حل کے اندر حلال ہو جاتے ہیں. جیسے جدہ ہے، یہ حل ہے. مسجد عائشہ جہاں جا کر ہم عمرے کا احرام باندھتے ہیں وہ حل ہے. جیرانہ بہت سارے لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے بھی عمرے کا احرام باندھتے ہیں، وہ بھی حل ہے. ٹھیک ہے جی. تیسری باؤنڈری میقات ہے. میقات کا حکم یہ ہے کہ جو لوگ میقات کی دوسری طرف رہتے ہیں، جیسے ہم پاکستان والے یا مدینہ منورہ والے، ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر ان کو میقات کراس کرنی ہو اور ان کی نیت ہو مکہ مکرمہ جانے کی تو ان کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے. چاہے وہ مکہ کاروبار کے لیے جا رہے ہوں تب بھی ان کو احرام باندھ کر جانا پڑے گا. تو میقات سے پہلے ہم نے احرام کی نیت کرنی ہے. اگلی بات یہ کہ احرام کیا چیز ہے. عام طور پر وہ 2 چادریں جو مرد اوڑھتا ہے اس کو احرام کہتے ہیں. کہاں جا رہے ہو جی؟ احرام خریدنے جا رہا ہوں. دکان پر لکھا ہوتا ہے احرام یہاں اویلیبل ہے، دستیاب ہے. عورتیں عام طور پر احرام اس کپڑے کو کہتی ہیں جو وہ اپنے سر پر باندھتی ہیں بالوں کو بند رکھنے کے لیے. یہ دونوں چیزیں احرام نہیں ہیں. یہ دونوں چیزیں احرام نہیں ہیں. احرام عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے حرام کرنا. احرام کی نیت کے ذریعے حج کرنے والا مرد یا حج کرنے والی عورت، عمرہ کرنے والا مرد یا عمرہ کرنے والی عورت چند حلال کاموں کو اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے. اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں، نیت کو کہتے ہیں احرام. اب چونکہ اس نے اپنے اوپر سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام کر دیے اس لیے وہ 2 چادریں اوڑھتا ہے جس کا نام ہم نے احرام رکھ دیا. یہ دراصل احرام کا لباس ہے، احرام کا یونیفارم ہے، احرام کی وردی ہے، احرام نہیں ہے. یہ بات میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے
کہ احرام میں ہم فریش ہونے کے لیے غسل کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں احرام کھل جائے گا, چادریں کھل گئی, احرام کھل جائے گا. کبھی احرام گندا ہو جاتا ہے, ناپاک ہو جاتا ہے, تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی احرام کی چادریں بدلوں گا تو احرام تو نہیں کھل جائے گا؟ اسی طرح عورتوں کو وضو کے لیے سر پر مسح کرنا فرض ہے. سر پر مسح کرنے کے لیے وہ کپڑا کھولنا پڑتا ہے جنہوں نے باندھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ کہتی ہیں ہمارا احرام کھل تو نہیں جائے گا. تو یہ احرام نہیں ہے. آپ احرام کی حالت میں بغیر کسی صابن کو استعمال کیے غسل کر سکتے ہیں. احرام کی چادریں خراب ہو جائیں, ناپاک ہو جائیں تو آپ ان کو تبدیل کر سکتے ہیں. عورتوں کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے احرام میں, تو وہ اگر اپنے کپڑے بدلنا چاہیں تو بدل سکتی ہیں. تو احرام کی نیت کرنی ہے. اچھا, اب احرام کی جو نیت ہے وہ حج کی 3 قسمیں ہیں, 3 طرح سے نیت کی جا سکتی ہے. حج کی پہلی قسم جو سب سے زیادہ افضل ہے وہ حج قران ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ حاجی جب میقات سے پہلی مرتبہ جب جا رہا ہو مکہ مکرمہ حج کے سفر کے دوران, تو جب میقات پر پہنچنے سے پہلے نیت کرتا ہے تو وہ ایک ہی احرام میں عمرے اور حج دونوں کی نیت کرے. اسے حج قران کہتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کا طواف کرتا ہے, پھر عمرے کی سعی کرتا ہے, بال نہیں کٹواتا, پھر طواف قدوم کرتا ہے, پھر حج کی سعی کرتا ہے, پھر 8 ذی الحجہ کو حج کے کام شروع ہوتے ہیں, حج کے افعال شروع ہوتے ہیں. تو 8 کو مینا, 9 کو عرفات, 10 کو پھر مینا, پھر شیطان کو کنکریاں مار کر قربانی کر کے بال کٹوا کر دونوں احراموں سے فارغ ہو جاتا ہے. یہ حج قران ہے. یہ سب سے افضل ہے. افضلیت کے اعتبار سے جو تیسرا حج ہے وہ حج افراد ہے. اس میں حاجی کرتا یہ ہے کہ میقات سے پہلے وہ صرف حج کی نیت کرتا ہے, اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اگر اس کو کوئی نفلی طواف کرنا ہو تو کر لے, نہ کرنا ہو تو کوئی بات نہیں. 8 ذی الحجہ کو مینا, پھر 9 کو عرفات, پھر واپس مینا آ کر رمی کر کے بال کٹوا کے وہ احرام سے فارغ ہو جاتا ہے. حج افراد کرنے والے کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے. یہ حج افراد ہے. تیسرا حج جو عام طور پر میں اور آپ کرتے ہیں, پاکستان سے جانے والے حج کرتے ہیں, فضیلت کے اعتبار سے اس کا نمبر دوسرا ہے. اسے حج تمتع کہتے ہیں. حج تمتع میں ہوتا یہ ہے کہ حاجی میقات پر صرف عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہے, اور پھر مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد طواف کرتا ہے, سعی کرتا ہے, بال کٹوا کر احرام اتار دیتا ہے, احرام سے فارغ ہو جاتا ہے. اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو وہ اپنی جگہ سے ہی, اپنے ہوٹل سے ہی وہ حج کا احرام باندھتا ہے, اور پھر حج کے ارکان شروع ہو جاتے ہیں. تو حج تمتع کا طریقہ میں تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں. تو جہاز میں بیٹھنے کے بعد میقات آنے سے پہلے پہلے ہم نے احرام کی نیت کرنی ہے. مدینہ منورہ والوں نے بیر علی جسے کہتے ہیں, پہلے اس کو ذوالحلیفہ کہتے تھے, وہاں جا کر احرام کی نیت کرنی ہے. کراچی سے جب جہاز چلتا ہے تو جدہ لینڈنگ سے آدھا گھنٹہ پہلے میقات آتی ہے. عام طور پر جہاز کے اندر اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے کہ 10 منٹ کے بعد ہم میقات کے اوپر سے گزرے ہیں, جس نے احرام کی نیت کرنی ہو کر لے. لیکن اناؤنسمنٹ ہو یا نہ ہو, ہم نے 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے, 3.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے, تو ہم نے 2 گھنٹے کے بعد, 2.5 گھنٹے کے بعد, یہ ہمارے پاس میکسیمم ٹائم ہے, اس میں ہم نے احرام کی نیت کر لینی ہے. عمرے کے احرام کی نیت کریں گے حج تمتع کرنے والے. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اے اللہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں, اے اللہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ کرتی ہوں, تو اسے میری طرف سے قبول فرما, میرے لیے آسان فرما. اس کے بعد 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا واجب ہے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مرد با آواز بلند پڑھیں گے, عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں گی. کوشش کریں جب بھی تلبیہ پڑھیں 3 مرتبہ پڑھیں, اور 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں جو آپ کو یاد ہو, اور اس کے بعد یہ دعا مانگیں, اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار. اے اللہ میں تجھ سے جنت اور تیری رضامندی کا سوال کرتا ہوں, اور جہنم اور تیرے غصے سے پناہ چاہتا ہوں. احرام کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ضروری ہے. اگر کسی نے تلبیہ نہیں پڑھا تو نیت نہیں ہوگی, وہ احرام میں داخل ہی نہیں ہوگا. نیت کرتے ہی ہم احرام میں داخل ہو جائیں گے.
اب احرام کی ساری پابندیاں شروع ہو جائیں گی، جو بہت ساری ہیں، انگنت ہیں، وہ کتابوں میں آپ پڑھیں گے اور وقتاً فوقتاً آپ ہم سے پوچھتے بھی رہیں گے۔ اچھا، مرد پاؤں میں ایسی چپل نہیں پہن سکتا جس سے پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی، جس پر جوتے کا تسمہ باندھتے ہیں، اس کو کھلا رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے عام طور پر وہ کینچی چپل، جسے ہوائی چپل کہتے ہیں، وہ پہنی جاتی ہے۔ لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ مرد حضرات بھی، اور عورتوں کے لیے کوئی مخصوص چپل نہیں ہے۔ تو احرام کی حالت میں تو ہم 2 سے 3 دن ہوں گے، اس میں یہ کینچی چپل کی ضرورت ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ وہاں، یہ میں بطور مشورہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، چلنا بہت پڑتا ہے اور بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے، اس لیے چپل اور جوتا بہت اچھا لے کر جانا چاہیے۔ یہ حج میں بہت آپ کو مفید رہے گا، ورنہ اگر جوتا ہلکا ہوگا تو آپ چلتے چلتے تھک جائیں گے اور پریشان ہوں گے۔ اس لیے جہاں اتنے پیسے یونیورسل ایکسپریس کو دیے ہیں تو ایک $100 جوتے پر بھی خرچ کر دیں، کوئی بات نہیں، اس میں چپل بھی آ جائے گی، جوتا بھی آ جائے گا اچھی کوالٹی کا۔ عورتوں سے بھی یہی گزارش ہے، مردوں سے بھی یہی گزارش ہے۔ دوسری بات، بہرحال اگلی بات جوتوں سے متعلق وہ آگے عرض کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ہم نے جلدی نہیں کرنی، اپنے ہوٹل پہنچ جائیں، اپنا سامان ایڈجسٹ کر لیں، اگر کوئی ضرورت ہو پوری کر لیں، کھانے کی ضرورت ہو کھانا کھا لیں، نیند آ رہی ہو آرام کر لیں، اور جب بالکل فریش ہو جائیں، حشاش بشاش ہو جائیں، تو اب ہم نے عمرہ کرنے کے لیے حرم شریف جانا ہے۔ حرم شریف مسجد حرام ہے جہاں بیت اللہ واقع ہے، سنت کے مطابق داخل ہوں، دائیں پاؤں سے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اور اپنی نظروں کو نیچے کر لیں۔ نظروں کو نیچے اس وجہ سے کرنا ہے کہ یہ ہماری بیت اللہ کی پہلی حاضری ہے، اور بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے تو وہ دعا کی قبولیت کے قریب ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ بیت اللہ سے جتنا قریب ہو جائیں، اس کے بعد ہماری بیت اللہ پر نظر پڑے۔ جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم بیت اللہ کے قریب ہو چکے ہیں تو راستے سے ایک طرف ہٹ جائیں، تاکہ لوگوں کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو اور آپ کو بھی لوگوں کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، اور اپنی نظروں کو اٹھائیں اور دعا مانگنا شروع کریں۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے عمرے کا طواف کرنا ہے، طواف کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے جی، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود کے سامنے سے۔ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، ایک کونے پر حجر اسود لگا ہوا ہے، تصویروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جو لوگ گئے ہوں گے پہلے عمرے کیے ہوں گے ان کو اندازہ بھی ہوگا اس بات کا۔ حجر اسود کے سامنے پہنچنے سے پہلے مردوں نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ احرام کی جو چادر اوڑی ہوئی ہے، جو عام حالت میں ویسے ہی اوڑی جاتی ہے جیسے ہم چادر اوڑھتے ہیں، دونوں کندھے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ہم نے اجتبا کرنا ہے۔ اجتبا کسے کہتے ہیں؟ چادر کے دائیں پلو کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دینا کہ دایاں کندھا ننگا ہو جائے۔ چادر کے دائیں پلو کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دینا ہے کہ دایاں کندھا ننگا ہو جائے، اسے اجتبا کہتے ہیں۔ یہ ہر اس طواف کی سنت ہے جس کے بعد سعی کرنی ہو، ہر اس طواف کی سنت ہے جس کے بعد سعی کرنی ہو، چونکہ عمرے کے طواف کے بعد بھی سعی کرنی ہوتی ہے، اس لیے اس کی بھی سنت ہے، اور یہ طواف کے 7 چکر میں ہوگا، ٹھیک ہے جی، طواف کے 7 چکر میں ہوگا۔ اب حجر اسود کے سامنے آئیں، حجر اسود، اچھا عورتوں کے لیے اجتبا نہیں ہے، حجر اسود کے سامنے آئیں، مرد بھی عورتیں بھی، اور حجر اسود کی طرف منہ کر کے سینہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اب 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام حجر اسود کا استقبال کرنا ہے، جس طرح نمازوں کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے اندر، پہلی تکبیر کے اندر کانوں تک یا کندھوں تک، اس طرح ہاتھ اٹھانے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے، یہ حجر اسود کا استقبال ہے، یہ طواف کی سنت ہے۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ حجر اسود کے استلام کا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا جائے، اور جو درمیان میں جگہ ہو اس کے اوپر اپنی پیشانی کو لگایا جائے اور اس کو چوما جائے۔ لیکن ہم حجر اسود کا استلام اس طرح نہیں کر سکتے، اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو رش بہت زیادہ ہوگا، وہاں تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ حجر اسود پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، اگر ہم حجر اسود پر ہاتھ لگائیں گے یا بیت اللہ کی کسی بھی دیوار پر ہاتھ لگائیں گے تو ہمارے ہاتھوں میں خوشبو آ جائے گی،
اور یہ احرام کی خلاف ورزی ہے. کم خوشبو آئے گی تو صدقہ دینا پڑے گا، زیادہ خوشبو آئے گی تو دم دینا پڑے گا. تو اب حجر اسود کا استلام کیسے کریں گے؟ حجر اسود کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا لیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنی ہتھیلیوں کو چوم لیں. یہ حجر اسود کا استلام ہے. پھر اپنے قدموں پر گھوم جائیں، قدم زمین سے نہ ہلیں، اور اتنا گھومیں کہ بایاں کندھا حجر اسود کی سیدھ میں ہو جائیں اور طواف کرنا شروع کر دیں. مرد طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے. رمل کہتے ہیں پہلوان جس طرح اکھاڑے میں اکڑ کر چلتا ہے اس طرح چلنا. ہر اس طواف کے اندر جس کے بعد سعی ہو، طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، اور آخر کے 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے. یہ رمل کرنا عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو طواف کرنا شروع کریں گے، اور طواف جو ہوتا ہے وہ اینٹی کلاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، گھڑی کی مخالف سمت. تو حجر اسود سے چلنا شروع کریں گے. مرد رمل کریں گے، عورتیں رمل نہیں کریں گی. بیت اللہ کے دروازے کو کراس کریں گے. آگے حتیم آئے گا. بیت اللہ کے ساتھ ایک ڈی شیپ کے اندر ایک چھوٹی سی دیوار کھڑی ہوئی ہے، اسے حتیم کہتے ہیں. اس کے اوپر سے گزریں گے. اندر سے گزرنے کا ویسے بھی آج کل راستہ بند ہے، لیکن اگر کھلا ہوا ہو تب بھی اس کے اندر سے نہیں گزریں گے. اور حتیم کے اوپر سے ہوتے ہوئے حجر اسود سے جو پہلے والا کونا ہے وہاں پر آئیں گے. اسے رکن یمانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. رکن یمانی کا حکم یہ ہے کہ اس کا بھی استلام کیا جاتا ہے، اور اس کے استلام کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر دایاں ہاتھ لگایا جائے اور اپنے ہاتھ کو چوم لیا جائے. لیکن ہم احرام کی حالت میں رکن یمانی پر ہاتھ نہیں لگائیں گے. وہی وجہ ہے، خوشبو لگی ہوئی ہوگی. جب احرام سے فارغ ہو جائیں گے، نفلی طواف کریں گے اور موقع ملے گا تو رکن یمانی کا استلام کر لیں گے. البتہ رکن یمانی کا اشارے سے استلام نہیں ہوتا جس طرح حجر اسود کا ہوا تھا. اچھا، پورے طواف کے دوران رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک ایک دعا پڑھنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ، ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اس کے علاوہ اکثر دعائیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ ہر چکر میں پڑھی جائیں، وہ آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ دعائیں پوری نہیں ہوگی ہمارا طواف پورا نہیں ہوگا، اس لیے وہ کتاب ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں. بعض لوگ قرآن شریف ہاتھ میں رکھ کر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ رش کی وجہ سے دھکا لگتا ہے اور وہ کتاب اور قرآن شریف نیچے گرتے ہیں، اور رش کی وجہ سے ہم انہیں اٹھا نہیں پاتے. اب اس کو پاؤں کی ٹھوکریں لگتی ہیں اور سارے لوگ گناہگار ہوتے ہیں، کچھ سمجھ، کچھ جان کر، کچھ انجان کر، کچھ مجبوری میں، کیونکہ اٹھا نہیں سکتے. اور وجہ بنتا ہے وہ شخص جو اس طرح قرآن اور کتاب لے کر طواف کرنے کے لیے آیا تھا. تو ہم ویسے ہی دعا مانگتے رہیں، کسی بھی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں، ورنہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہیں. جب حجر اسود پر آئیں گے تو حجر اسود کا دوبارہ استلام کریں گے. یہ ایک چکر پورا ہوا، اسی طرح دوسرا چکر پورا کریں گے. حجر اسود پر جب آئیں گے تب استلام کریں گے. جب 3 چکر پورے ہو جائیں گے تو مرد رمل کرنا چھوڑ دیں گے اور جس طرح نارمل چلتے ہیں اس طرح چلیں گے. اگر کوئی طواف کے پہلے چکر میں رمل کرنا بھول جائے تو اب وہ 2 چکروں میں رمل کرے گا. اگر دوسرے چکر میں بھی رمل کرنا بھول جائے تو اب وہ 1 چکر میں رمل کرے گا. اگر تینوں چکروں میں رمل کرنا بھول جائے تو اب وہ رمل نہیں کرے گا. طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، آخر کے 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے. جب 7واں چکر پورا ہوگا تو ہم حجر اسود کا 8ویں مرتبہ استلام کریں گے. یہ طواف پورا ہو گیا. اب ہم اپنی چادر کو ٹھیک کر لیں گے. وہ جو استبا کیا تھا، دائیں کندھے کو ہم نے ننگا کیا تھا، اس کو ہم ختم کر دیں گے اور جس طرح نارمل ہم چادر اوڑھتے ہیں اوڑھ لیں گے. طواف کے دوران اور حرمین کے سفر کے دوران ایک بہت بڑی بیماری کے اندر ہم مبتلا ہو گئے ہیں. بیماریاں تو کئی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. ایک بیماری اس میں سیلفی لینا ہے. سیلفی لینے کا اتنا شوق کہ ہم اپنا طواف بھی خراب کر رہے ہیں
اور حج کے ارکان بھی خراب کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ طواف کرتے ہوئے اگر بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہو جائے، طواف کرتے ہوئے اگر بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہو جائے تو طواف کا وہ حصہ ادا نہیں ہوتا۔ اب یہ سیلفی لینے والا وہ چاہتا ہے کہ بیت اللہ کے ساتھ میں بھی نظر آؤں، اس وجہ سے اس کی پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے طواف کرتے کرتے، اور اس کی وجہ سے اس کا طواف ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اس کیمرے کو ختم کر دیں زندگیوں سے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ واپس آ کر کوئی ایک مرتبہ بھی اپنی تصویر نہیں دیکھتا، کوئی ایک مرتبہ بھی اپنی ویڈیو نہیں دیکھتا، اور وہاں سیلفی سٹک لے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، نہ ذکر کرنے کا ہوش، نہ اللہ سے مانگنے کا ہوش، بس شکل اپنی بگاڑ کر سیلفیاں بناتے رہیں گے۔ اللہ کے واسطے ایسا نہ، یہ پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، اللہ کے واسطے ایسا نہ کر۔ اس کے بعد ہم نے زمزم پینا ہے۔ پورے حرم شریف میں کولر لگے ہوئے ہیں، زمزم پیجئے، بیت اللہ کو دیکھ کر، کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں۔ زمزم پیتے ہوئے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع والا علم مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے نفع والا علم مانگتا ہوں، اور وسعت والی روزی مانگتا ہوں، اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ اور زمزم کے پانی میں کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے زمزم پیا جائے گا، جس تمنا کے ساتھ زمزم پیا جائے گا، وہ تمنا اللہ پوری کریں گے۔ تو زمزم پیئیں گے، پھر 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں گے، جسے ہم عام طور پر طواف کے نفل کہتے ہیں۔ یہ نفل نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ طواف چاہے سنت ہو، فرض ہو، واجب ہو، ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہوگا، مکروہ وقت میں نے بتا دیے دن میں 3 وقت جو مکروہ ہیں، اگر مکروہ وقت نہیں ہوگا تو ہم یہ 2 رکعت پڑھیں گے۔ اگر مکروہ وقت ہوگا تو ہم یہ 2 رکعت نہیں پڑھیں گے، عمرے کے باقی ارکان ادا کر لیں گے، اور یہ بعد میں جب موقع ملے گا پڑھ لیں گے۔ ان 2 رکعت کے پڑھنے کی سب سے افضل جگہ مقام ابراہیم ہے۔ رش کی وجہ سے یا دوسروں کو تکلیف ہونے کی وجہ سے ہم وہاں اگر نہیں پڑھ سکتے تو پوری دنیا میں کہیں بھی یہ 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی وہاں بھول جائے طواف کی 2 رکعت پڑھنا، تو وہ پاکستان آ کر بھی پڑھ سکتا ہے، تو 2 رکعت پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد ہم نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ بورڈز لگے ہوئے ہیں اور ان کی رہنمائی میں لوگوں سے پوچھ کر ہم صفا پر پہنچ جائیں گے۔ صفا پر تھوڑی سی اونچائی ہے، اونچائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا پر چڑھتے ہوئے فرمایا، ابدأ بما بدأ به اللہ، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے جو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر پڑھی تھی۔ اس کے علاوہ جسے ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے چند کلمات صفا پر اور کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو اکیلا ہے اس نے اپنے بندے سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تمام لشکروں کو تنے تنہا شکست دی۔ صفا پر چڑھ کر، اچھا ہر عمل سے پہلے اس کی نیت ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ طواف سے پہلے طواف کی نیت، سعی سے پہلے سعی کی نیت۔ صفا پر پہنچ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہم نے دعا مانگنی ہے۔ دعا سے فارغ ہو کر ہم نے مروہ کی طرف چلنا شروع کرنا ہے۔ راستے میں جب گرین لائٹس آئیں گی تو وہاں پر مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، عام رفتار پر چلتی رہیں گی۔ جب دوسری گرین لائٹ آئے گی تو مرد بھی نارمل رفتار میں چلنا شروع کر دیں گے، اور چلتے چلتے ہم مروہ پر پہنچیں گے۔ مروہ پر بھی سارے اعمال کریں گے، قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے، پھر صفا کی طرف چلنا شروع کریں گے۔ راستے میں جب گرین لائٹس آئیں گی تو مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، اور صفا پر پہنچ جائیں گے۔ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، 7واں چکر مروہ پر پورا ہوگا۔
ہر چکر اسی طرح کیا جائے گا, ہر چکر کے بعد دعا مانگی جائے گی, ہر چکر کے دوران جب گرین لائٹس آئیں گی تو ان کے درمیان میں مرد دوڑیں گے. مروہ پر جب 7واں چکر پورا ہو جائے گا تو ہم اپنے سر کے بالوں کو کٹوا لیں گے. مردوں کے لیے سر کے بال منڈوانا افضل ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی ان لوگوں کے لیے جو احرام سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سر کو منڈواتے ہیں, اور 1 مرتبہ دعا کی ان لوگوں کے لیے جو اپنے سر کے بالوں کو منڈواتے نہیں, کٹواتے ہیں. تو بہرحال مرد سر کے بالوں کو اگر افضل یہی ہے کہ منڈوا لیں. اگر کٹوانا چاہیں اور ان کے بال, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کے بال انگلی کے ایک پورے سے بڑے ہوں, انگلی کے ایک پورے سے بڑے ہوں, تو وہ اپنے سر کے بالوں کو 1/4 کٹوا سکتے ہیں, اس سے کم میں احرام نہیں کھلے گا. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورتیں اپنے سر کے بال انگلی کے ایک پورے کے برابر کاٹ لیں گی, سارے بالوں کو ایک جگہ جمع کریں گی اور انگلی کے پورے کے برابر بالوں کو کاٹ لیں گی. بال کٹتے ہی احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی. اب آپ حلال ہیں, ساری چیزیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھی وہ حلال ہو گئی. اچھا, اگر ہم نے سارے کام پورے کر لیے ہیں, طواف بھی کر لیا ہے, سعی بھی کر لی ہے, تو ہم اپنے بال خود بھی کاٹ سکتے ہیں. اور اگر ہمارے بال نہیں کٹے تو ہم دوسروں کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں. عورتیں اپنے, یہ ضرورت عام طور پر عورتوں کو پیش آتی ہے, تو عورتیں اپنے سر کے بال خود بھی کاٹ سکتی ہیں, اور اپنے بال کٹنے سے پہلے دوسری عورتوں کے بال بھی کاٹ سکتی ہیں. اب ہم احرام سے فارغ ہو چکے ہیں. اب ہم نے 8 ذی الحجہ تک مکہ مکرمہ میں رہنا ہے. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا حرم شریف کے اندر گزرے. جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ وہاں جا کر پتا چلے گا کہ اللہ اپنے گھر کے اندر کتنی دیر بیٹھنے دیتے ہیں اور بازاروں میں کتنی دیر رکھتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا حرم شریف میں گزرے, عبادت کرتے ہوئے, ذکر کرتے ہوئے, تلاوت کرتے ہوئے, طواف کرتے ہوئے. دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں مسجد عائشہ چلے جائیں, حل میں کہیں بھی چلے جائیں, حدود حرم سے باہر نکل کر دوبارہ احرام, لیکن افضل یہ ہے کہ نہ کریں, طواف کریں اور اپنا وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں. اب یہاں ذکر کرنا ضروری ہے دوسری بیماری کا جو آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہے. آپ سب حضرات سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے, آج کل ایک بیماری ہوئی ہے ہمیں کہ اچھا بھلا سمجھدار آدمی حرم شریف کے اندر جوتے پہن کر گھوم رہا ہے. جو لوگ ابھی قریب میں گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا, پتہ نہیں یہ بیماری کہاں سے آئی. پہلے تو فوجی بھی جوتے نہیں پہنتے تھے, پھر فوجیوں نے جوتے پہننے شروع کیے, اب ان کی دیکھا دیکھی میں سارے جوتے پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, اس کا ادب ہماری مسجدوں سے کہیں زیادہ ہے. میں نے کئی پاکستانیوں سے وہاں کہا کہ بھائی کبھی پاکستان میں مسجد میں جوتے پہن کر جائیں گے آپ, اور اس کا نتیجہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم جذباتی لوگ ہیں. تو بہرحال بہت بڑی بے ادبی ہے, ایسا نہ کریں. اگر آپ سے طواف نہیں ہو رہا, نفلی طواف, بغیر جوتے کے آپ نہیں چل سکتے تو نہ کریں, نفلی چیز ہے. بے ادبی کیوں کر رہے ہیں بیت اللہ کی؟ عورتوں سے بھی گزارش ہے, مردوں سے بھی گزارش ہے. بہرحال جب 8 ذی الحجہ آئے گی تو ہم نے حج کا احرام باندھنا ہے. اپنے ہوٹل سے ہی ہم حج کا احرام باندھ لیں گے. احرام باندھنے سے پہلے وہ سارے کام کریں گے جو ہم پہلے کر چکے. عمرے کا احرام باندھنے سے پہلے ناخن تراش لیے, جسم کے زائد بال صاف کر لیے, اور غسل کر لیا, اور خوشبو لگا لی, بالوں میں تیل لگانا ہو تو لگا لیا, اور 2 رکعت نماز اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو پڑھ لی, اور حج کے احرام کی نیت کریں گے. حج کے احرام کی نیت کرنے کے بعد ہم مینا چلے جائیں گے. مینا جا کر ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں. ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز.
اس کے علاوہ مینا کے اندر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم گناہ سے محفوظ رہیں. فراغت کا وقت ہوتا ہے اور عام طور پر وہاں جھگڑا ہو جاتا ہے. حج اللہ کی عجیب عبادت ہے. نماز کو اللہ نے فرض کیا, قرآن میں کئی جگہ نماز پڑھنے کا حکم دیا, کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہوئے جاؤ تو جھگڑا مت کرنا. روزہ بھی اللہ کی عبادت ہے, قرآن میں روزے کا حکم ہے. اللہ کے علم میں تھا بعد میں لوگ آئیں گے تمباکو کھانے والے, سگریٹ پینے والے, روزے میں نہیں ملے گا, لڑیں گے سب سے. لیکن اللہ نے روزوں کو فرض کرتے ہوئے بھی یہ نہیں کہا کہ جھگڑا مت کرنا. اور جب حج کا اعلان کیا اللہ نے قرآن میں تو فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, کہ حج چند مہینوں کا نام ہے, جو اس میں حج کو چلے, حج کو اپنے اوپر فرض کر لے تو وہ بے حیائی کی باتیں نہ کرے, فحش گوئی نہ کرے, گالی گلوچ نہ کرے اور آپس میں جھگڑا نہ کرے. تو پتہ چلا کہ اس میں چانسز ہیں لڑنے کے, اور یہ اکثر 8 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. تو 8 ذی الحجہ کو بہت اپنے آپ کو بچانا ہے. ابھی جب عثمان آپ کو بریفنگ دیں گے تو اس کی وجہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہوٹل سے مینا کے خیمے میں 20-22 انچ کے صوفہ کم بیڈ پر جب شفٹ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے, گرمی کا حج ہے. تو بہرحال وہ جو بھی آپ حضرات کا پیکج ہے اس کی ڈیٹیل آپ جانیں, عثمان جانیں. تو بہرحال ہم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے. تو ذکر تلاوت میں مشغول رہیں, اور اگر کچھ نہیں ہو رہا تو سو جائیں تاکہ آپ گناہ سے محفوظ رہیں. اس کے علاوہ مینا وہ وادی ہے جس کے ذریعے اللہ نے سارے عالم کے اندر اسلام کو زندہ فرمایا. وہ کس طرح؟ حج اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا, ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے حج. تو مکہ کے عرب اور وہاں جو جزیرت العرب ہے, عرب لوگ حج کیا کرتے تھے. دور دور سے لوگ مینا کی وادی کے اندر جمع ہوتے تھے. وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے. تو آپ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو آپ علیہ السلام مینا کے خیموں میں جا کر ان کو اللہ کا تعارف کراتے تھے, اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے. تو یثرب ایک جگہ کا نام تھا, ایک شہر کا نام تھا. وہاں کے لوگ حج کرنے کے لیے آئے, 5 ہی حج ہے. ان کی آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے اسلام کا تعارف کرایا. تو وہاں پر یثرب کے اندر یہودی آباد تھے. انہوں نے یہودیوں سے سنا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں. تو ان کو جب آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہ ایمان لے آئے. اگلے سال وہ اسی مینا کی وادی میں 12 لوگ آئے اور وہ مسلمان ہو گئے. اور تیسرے سال 72 لوگ آ کر آپ علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہوئے. اسے بیعت عقبہ کہتے ہیں. عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں, مینا گھاٹی ہے, 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اسے گھاٹی کہتے ہیں اردو میں. تو یہ یثرب والوں نے جب 72 لوگ آئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں بڑی پریشانی ہے, لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں, آپ کی بات نہیں مانتے, آپ ہمارے ساتھ یثرب چلیں. اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ملی, آپ علیہ السلام نے یثرب کی طرف ہجرت کی. یثرب کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں وبا ہو, جہاں بیماریاں ہوں. تو اللہ نے آپ علیہ السلام کی برکت سے ان بیماریوں کو ختم کر دیا اور وہ مدینہ طیبہ بن گیا. اور پھر مدینہ منورہ سے ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام ساری دنیا کے اندر پھیلا. ایک بار پھر گزارش ہے کہ جو لوگ موبائل پر تصویر بنا رہے ہیں, بڑی مؤدبانہ گزارش ہے, ایسا نہ کریں. یہ ایک کیمرہ چل رہا ہے, یونیورسل ایکسپریس کے لنک پر جائیں, فیس بک پر آپ کو پورا پروگرام مل جائے گا. اچھا جی, بلا دیتے ہیں بات کو, چلے خیر. تو مینا کی وادی کے اندر اللہ ہمیں لے جا رہے ہیں, ہم وہاں فارغ ہوں گے, کوئی تو وہاں آپ خیموں سے باہر نکل جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور آس پاس کے لوگوں کو تعارف کریں اور کسی کا کلمہ ٹھیک کر دیں, کسی کا تلبیہ ٹھیک کرا دیں. وہاں بہت بڑا مجمع آیا ہوتا ہے جس کا کلمہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا, جس کو صحیح طور پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہی نہیں آتا, جس کو تلبیہ پڑھنا ہی نہیں آتا. وہ گاؤں دیہات سے آیا ہوا ہوگا اور زندگی بھر کی تمنا ہوگی, پیسے جوڑ کے وہ اللہ کا گھر دیکھنے گیا ہے, آپ علیہ السلام کا روزہ دیکھنے کے لیے گیا ہے. اگر میری بات پر یقین نہ ہے, ابھی حاجی کیمپ چلے جائیں, اور جانا بھی پڑے گا ویکسینیشن کے لیے. ٹھیک ہے جی, حاجی کیمپ جب جائیں تو وہاں دیکھیں گے آپ اندرون سندھ سے لوگ آئے ہوئے ہیں جو اپنی فلائٹ کے انتظار میں وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. آپ ان سے ملیں, وہ اسلام سے بالکل ناواقف, بنیادی چیزوں سے بھی ناواقف.
تو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، دنیاوی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، دینی سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں. کتنے بڑا کام ہو جائے گا اگر ہم مینا کی وادی کا ایک چکر لگا لیں تو. بہرحال فجر 9 ذی الحجہ کی فجر مینا میں پڑھیں گے. آپ سب کو یہ بات معلوم ہوگی کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے ایام تشریق شروع ہوتے ہیں، جس میں ہم تکبیر پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ ایام تشریق ہیں. ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، مردوں کے لیے آواز بلند، عورتوں کے لیے آہستہ آواز میں. اس کے علاوہ ایام تشریق کا حکم یہ ہے کہ اس کے اندر عمرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب قریب ہے. تو 13 کی عصر تک عمرہ نہیں ہو سکتا. یہ وضاحت اس لیے بھی ضروری ہے کہ 12 ذی الحجہ کو رمی کر کے جب حاجی آتا ہے نا عزیزیہ یا اپنے ہوٹل، تو وہ کہتا ہے کل میری فلائٹ ہے، چلو ایک عمرہ کر لیتے ہیں. تو اس وقت میں آپ عمرہ نہیں کر سکتے. تو فجر کی نماز ہم مینا میں پڑھیں گے اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر ہم عرفات چلے جائیں گے. زوال سے پہلے پہلے انشاءاللہ ہم عرفات پہنچ جائیں گے. عرفات پہنچ کر غسل کرنا مستحب ہے. عرفات کی حاضری یہ حج کا سب سے بڑا عمل ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفات کے میدان کی حاضری کا نام ہے. جس کو 9 ذی الحجہ کو احرام کی حالت میں میدان عرفات مل گیا اس کو حج مل گیا. جس کو 9 ذی الحجہ کو عرفات کا میدان احرام کی حالت میں نہ ملا اس کا حج چلا گیا. حج کا اہم ترین دن، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو حجاج کرام، وہاں ایک مسجد ہے عرفات کے اندر، اس کا نام مسجد نمرہ ہے. جو حجاج کرام مسجد نمرہ جا کر ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے، وہ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھیں گے. ظہر کے وقت میں پہلے ظہر پڑھیں گے، پھر عصر پڑھیں گے وہاں کے امام کے پیچھے. اور اگر اپنے خیموں میں ہم جماعت سے یا بغیر جماعت کی نماز پڑھیں گے تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے. اس کے علاوہ عرفات کا سب سے بڑا عمل دعا مانگنا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کے میدان میں ظہر پڑھی، عصر پڑھی، حج کا خطبہ دیا اور دعا میں مشغول ہو گئے. اونٹنی پر سوار ہو کر آپ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ کہیں آپ علیہ السلام کا روزہ تو نہیں ہے، نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پی رہے ہیں. تو ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ علیہ السلام کی چچی تھیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ کا پیالہ پیش کرو. اگر روزہ ہوگا تو منع کر دیں گے، ورنہ دودھ سے آپ علیہ السلام منع نہیں کیا کرتے. دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ علیہ السلام نے وہ پی لیا. پتا چلا روزہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، دعا مانگتے رہے. تو ہم بھی دعا مانگنے کی آج سے مشق شروع کر دیں، پہلے بھی گزارش کی. اور عرفات میں خوب دعائیں مانگے. عرفات میں ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرمایا عرفات کا سب سے بڑا محروم شخص وہ ہے جو کہے اللہ نے آج میری دعا قبول نہیں کی. دعائیں مانگیں اور دعا کی قبولیت کا یقین ہو کہ اللہ میری دعا قبول کریں گے. اس کے علاوہ عرفات کے کچھ اعمال ہیں. 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ قل ھو اللہ احد والی پوری سورت سورہ اخلاص پڑھنا. 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہاں تک تو سب کو یاد ہے. آگے کہنا ہے وعلینا معہم، وعلینا معہم. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت بھیج، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اپنی رحمت بھیجی تھی. تو حمد و ثنا کا مستحق ہے اور ہم پر بھی وہ رحمتیں بھیج. یہ جو کتابیں میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ضرور لے کر جائیے گا، اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ رب حدیث شریف کے اندر آتا ہے حدیث کہ اللہ رب العزت جب کوئی بندہ یہ اعمال کرتا ہے عرفات کے میدان میں تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا کا حق ادا کر دیا، میں یہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا. اگر یہ بندہ سارے عرفات والوں کے حق میں سفارش کرے گا میں اس کی سفارش قبول کروں گا. تو ان اذکار کا اہتمام کرنا.
اور عرفات میں بھی اچھا وقتاً فوقتاً تلبیہ پڑھتے رہیں لیکن آہستہ آواز میں. ویسے تو مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ زور سے پڑھے، لیکن عرفات کے میدان میں خصوصاً آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھیں تاکہ جو لوگ دعاؤں میں مشغول ہیں ان کی دعاؤں میں خلل نہ آئے. حج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ احرام کی حالت میں اور حرم شریف کے اندر جانور کو بھی ڈرانا منع ہے. اور حجر اسود کا بوسہ لینا ایسا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے جیسے اللہ سے مصافحہ کرنا. لیکن آپ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا کہ تم بہادر آدمی ہو، طاقتور آدمی ہو، دیکھو لوگوں کو حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے تکلیف مت دینا. مسلمان کو خاص طور پر اور انسان کو تکلیف دینا حرام ہے، حرام. باقی ساری چیزیں سنت ہیں، مستحب ہیں. حجر اسود کو بوسہ دینا، مینا کا قیام، انسان کو اور خاص کر مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے. یہ ہمیں حج سکھاتا ہے، اللہ ہمیں سکھا دے. تو عرفات کے میدان میں جب سورج غروب ہوگا تو ہم مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے. مزدلفہ پہنچ کر جب عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا تو پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے، پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے. اس کے بعد ہم نے شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کرنی ہیں. شیطان کو 3 دن کنکریاں مارنا واجب ہے، چوتھے دن شیطان کو کنکری مارنا سنت یا مستحب سنت ہے. تو جو لوگ 3 دن کنکریاں ماریں گے وہ کم از کم 49 کنکریاں جمع کریں گے. اور جو لوگ چوتھے دن بھی تینوں جمرات کی رمی کرنی ہوتی ہے، چوتھے دن بھی کریں گے تو وہ کم از کم 70 کنکریاں جمع کریں گے، 70. کنکریاں جمع کرنے کے بعد ان کو دھو لینا مستحب ہے. اس کے بعد ہم آرام کریں گے. مزدلفہ کی رات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، آرام کیا ہے اپنی امت کو سکھانے کے لیے. کیونکہ اگلا دن جو ہے 10 ذی الحجہ کا، وہ حج کا مصروف ترین دن ہے. جب 10 ذی الحجہ کی فجر کا وقت ہوگا تو ہم اول وقت میں فجر کی نماز پڑھیں گے اور وقوف مزدلفہ کریں گے. کھڑے ہو کر تھوڑی دیر دعا مانگیں گے، یہ حج کا واجب ہے، دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مزدلفہ میں دعا سے فارغ ہوئے تو مسکرا رہے تھے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے. اس وقت مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عرفات میں اللہ سے دعا مانگتا رہا، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے. عرفات میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ آپ کی ساری امت کو معاف کر دیا، لیکن آپ کی امت کے ظالموں کو معاف نہیں کریں گے. تو میں مزدلفہ آ کر اللہ سے دعا مانگتا رہا کہ اے اللہ تم مظلوم کو بڑی جنت دے کر خوش کر دینا اور اس کو خوش کر کے ظالم کو بھی معاف کر دے. تو اللہ نے مزدلفہ میں میری یہ دعا بھی قبول کر لی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، ظالموں کے لیے بھی رحمت ہیں، مظلوموں کے لیے بھی رحمت ہیں. اللہ نے دعا قبول کر لی. جب میں دعا سے فارغ ہوا تو دیکھا شیطان اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے، تو میں اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا. تو مزدلفہ میں دعا مانگنی ہے. سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہم مزدلفہ سے روانہ ہو جائیں گے. مینا جا کر ہم نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. بڑے شیطان کے سامنے جائیں گے، اس کو 7 کنکریاں ماریں گے. ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہیں گے، ہر کنکری کو الگ پھینکیں گے. ایک ساتھ 7 کنکریاں پھینک دی تو وہ ایک ہی شمار ہوگی. بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد، جس کو رمی کرنا کہتے ہیں، فارغ ہو گئے. اب ہم قربانی کریں گے. یہ قربانی حج کا شکرانہ ہے. یہ قربانی حج کا شکرانہ ہے. اس کا بقر عید کی قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ حج کا شکرانہ جو قربانی ہے یہ وہیں حدود حرم کے اندر ہوگی. قربانی کا جب ہمیں پتہ چل جائے گا یا ہم کر لیں گے کہ ہماری قربانی ہو چکی ہے تو ہم اپنے سر کے بالوں کو منڈوا لیں گے، کٹوا لیں گے. بتا دیا کہ سر کے بال منڈوانا افضل ہے، کٹوانا اس صورت میں جائز ہے جبکہ آپ کے بال انگلی کے ایک پورے سے بڑے ہوں تو چوتھائی بالوں کو کٹوایا جائے گا. عورتیں اسی طرح اپنے سر کے بالوں کو ایک جگہ جمع کر کر انگلی کے ایک پورے کے بقدر کاٹ لیں گی.
بال کٹتے ہی احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی. ایک پابندی باقی رہے گی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے, وہ اس وقت حلال ہوں گے جب طواف زیارت کر لیں. لہذا احرام سے فارغ ہونے کے بعد ہم مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کریں گے. طواف زیارت یہ حج کا فرض ہے, اس کا کوئی بدل نہیں ہے, ہر حال میں کرنا پڑے گا. اس کا وقت ہے 10 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 12 ذی الحجہ کی مغرب تک. اس دوران اس طواف کو کرنا ہے. اگر کسی نے 12 ذی الحجہ سے اس کو لیٹ کیا, دیر سے کی, مؤخر کیا, تو اس صورت میں اس کو دم دینا ہوگا. عورت اگر ان دنوں ایام سے ہو تو وہ حج کے سارے افعال ادا کرے گی, منا جائے گی, عرفات جائے گی, مزدلفہ جائے گی, شیطان کو کنکریاں مارے گی, قربانی کرے گی, بال کٹوائے گی اور دعا مانگے گی, ذکر اذکار میں رہے گی. طواف زیارت نہیں کر سکتی. طواف زیارت وہ پاک ہونے کے بعد کرے گی, اور اس وجہ سے اگر اس کے طواف میں تاخیر ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی دم, کوئی پینلٹی نہیں آئے گی. تو طواف زیارت کرنے کے لیے ہم مکہ مکرمہ جائیں گے. طواف زیارت اسی طرح کیا جاتا ہے جس طرح عام طور پر ہم نے طواف پہلے کیے ہیں. اور اس طواف کے بعد چونکہ حج کی سعی ہوتی ہے, اس لیے اجتباء تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ہم نے احرام اتار دیا ہے, چادریں اب موجود نہیں ہیں, تو دایاں کندھا ننگا نہیں ہو سکتا. لیکن رمل ہو سکتا ہے, تو پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے. طواف سے فارغ ہونے کے بعد وہی 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں گے, اگر مکروہ وقت نہ ہو. اس کے بعد حج کی صحیح کریں گے. یہ صحیح بھی ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ہم نے پہلے صحیح کی تھی. فرق یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر طواف زیارت کی جو بات کی جو صحیح ہوتی ہے وہ عام کپڑوں کے اندر ہوتی ہے. صحیح سے فارغ ہونے کے بعد ہم مینا واپس آ جائیں گے. 10 اور 11 کی درمیانی رات, 11 اور 12 کی درمیانی رات, اور اگر کسی کو 13 کی رمی کرنی ہو تو 12 اور 13 کی درمیانی رات مینا میں گزارنا سنت ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہماری یہ راتیں مینا میں ہی گزریں. دن میں اگر کہیں جانا ہو تو جا سکتے ہیں, رات کو مینا واپس آ جائیں. پہلے دن جو ہم نے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری اس کا وقت 24 گھنٹے ہے. 10 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتا ہے 11 ذی الحجہ کی صبح صادق تک. درمیان میں کبھی بھی رمی کی جا سکتی ہے. جتنا جلدی کریں گے اتنا افضل ہے. رش کی وجہ سے اگر تاخیر ہو جائے کوئی بات نہیں. 11 ذی الحجہ کو ہم نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں, اور اس کا وقت شروع ہوگا زوال کے بعد, جب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. زوال سے پہلے اگر کسی نے کنکریاں مار لی تو وہ کنکریاں شمار نہیں ہوں گی, دوبارہ مارنی پڑیں گی. تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے. سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو کنکریاں ماریں گے, 7 کنکریاں ماریں گے, ہر کنکری الگ پھینکیں گے. پھر راستے سے ایک طرف ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں گے. پھر درمیانے شیطان کو اسی طرح 7 کنکریاں ماریں گے اور راستے سے ایک طرف ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں گے. پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے اور اس کے بعد دعا نہیں مانگیں گے. چھوٹے اور درمیانے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے. بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہ مانگنا سنت ہے. تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار کر ہم واپس اپنے خیمے میں آ جائیں گے. 12 ذی الحجہ کو اسی طرح زوال کے بعد رمی کا وقت شروع ہوگا. تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے اسی ترتیب پہ جس طرح 11 ذی الحجہ کو ماری تھی. یہ ہمارا حج پورا ہو گیا. اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ جانا چاہیں, اپنے ہوٹل جانا چاہیں, جا سکتے ہیں. اگر کوئی 13 کی رمی کے لیے رکنا چاہے تو بنا میں رک سکتا ہے. سنت عمل ہے. آپ علیہ السلام نے ایک ہی اسلام نے جب حج کا حکم نازل کیا اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک حج کیا ہے, اس میں 13 کی رمی بھی کی ہے. تو 13 کی رمی کا وقت بھی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے اور تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ حج پورا ہو گیا. حج کے سارے ارکان ادا ہو گئے. اب صرف ایک واجب باقی ہے کہ گھر واپسی سے پہلے, مکہ مکرمہ کو چھوڑنے سے پہلے ایک طواف کیا جاتا ہے جسے طواف وداع کہا جاتا ہے, الوداعی طواف. وہ طواف عام کپڑوں کے اندر ہوتا ہے. اس کے بعد سعی نہیں ہوتی. عورت اگر واپسی کے وقت ایام کی حالت میں ہو تو اس کے لیے یہ طواف وداع کرنا واجب نہیں ہے. حج الحمدللہ پورا ہو گیا. ایک اور سفر, مبارک سفر جو اس سفر سے جڑا ہوا ہے وہ مدینہ منورہ کا سفر ہے. کچھ لوگ یہاں سے براہ راست مدینہ منورہ جائیں گے اور کچھ لوگ پہلے مکہ مکرمہ جائیں گے بعد میں مدینہ منورہ جائیں گے. مدینہ منورہ کا سفر یہ ادب اور محبت کا سفر ہے. کوشش کریں یہیں سے مدینہ منورہ میں پہننے کے لیے نیا جوڑا لے کر جائیں
اور بہترین خوشبو اپنے ساتھ رکھیں. مدینہ منورہ کے راستے میں درود شریف پڑھتے رہیں, نعتیہ اشعار پڑھتے رہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو. ہر مسلمان کے دل کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے, لیکن درود شریف کی برکت ہے کہ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے, نعتیہ اشعار سے محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے. ادب کے ساتھ سفر ہو. مدینہ منورہ پہنچیں, اپنے ہوٹل کے اندر اپنے سامان کو رکھنے کے بعد غسل کریں, نئے کپڑے پہنیں, نئے کپڑے نہ ہو تو اچھے کپڑے پہنیں, خوشبو لگائیں. اب مسجد نبوی کی طرف جانا ہے, راستے میں کچھ صدقہ دیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے ایمان والو, جب میرے نبی سے بات کرنے آیا کرو تو کچھ صدقہ دے کر آیا کرو. تو راستے میں آپ کو صفائی والے مل جائیں گے, سڑکوں پر صفائی کر رہے ہوں گے. ان کو جتنی حیثیت ہو, جتنی طاقت ہو, 1 ریال 2 ریال 10 ریال 100 ریال صدقہ دیں, اور پھر مسجد نبوی میں سنت کے مطابق داخل ہوں. مکروہ وقت نہ ہو تو تحیۃ المسجد پڑھیں, اور اگر نماز کا وقت ہے, فرض نماز کا وقت, تو صفوں میں بیٹھ جائیں. کسی کی گردن نہ پھلانگیں, کسی کو دھکا نہ دیں, کسی سے الجھنا نہیں ہے, کسی سے لڑنا نہیں ہے. یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے آپ علیہ السلام کے پڑوسی ہیں, ان سے محبت کی جائے, ان کا اکرام کیا جائے. جب روزہ مبارک پر حاضری کا وقت ہو, اپنے آپ کو جھنجھوڑ لیں, ادب کے ساتھ, محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. اپنی آوازوں کو نیچا کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کہ میرے نبی کے سامنے اپنی آواز کو اونچا مت کرنا. روزہ مبارک کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. کہ وہ لوگ جو میرے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں, اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پسند کر لیا. آپ علیہ السلام کی خدمت میں محبت کے ساتھ, ادب کے ساتھ حاضر ہوں, سلام پیش کریں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت کی درخواست کریں. مدینہ منورہ کا سب سے افضل عمل درود شریف کا پڑھنا ہے, صلاۃ و سلام کو پیش کرنا ہے. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کریں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کریں. اور پھر جن لوگوں نے آپ سے سلام پہنچانے کے لیے کہا ہے, ان کی طرف سے سلام پیش کریں. جب تک مدینہ منورہ میں رہنا ہو, کثرت سے روزہ مبارک پر حاضری ہو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام پیش کرتے رہیں, درود شریف پڑھتے رہیں, قرآن کی تلاوت کرتے رہیں, ذکر اذکار کرتے رہیں, مسجد میں ادب کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں. اور جب واپسی, اور مدینہ منورہ کے قیام کے دوران وہاں ایک قبرستان ہے جنت البقیع, مردوں کو وہاں جانے کی اجازت ہے, وہاں جائیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضر ہوں, ان کی خدمت میں سلام پیش کریں. اہل بقیع کی خدمت میں سلام پیش کریں. وہاں مسجد ہے, مسجد قباء, اسلام کی پہلی مسجد. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. اور کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کی طرح ہے. جو اپنے گھر سے صفائی حاصل کر کے, وضو کر کے مسجد قباء آئے اور 2 رکعت پڑھے, وہ ایسا ہے جیسے اس نے عمرہ کیا. قباء حاضر ہوں, بقیع حاضر ہوں, شہدائے احد کے خدمت میں حاضر ہوں, ان کی خدمت میں سلام پیش کریں. اور کوشش کریں ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف کے اندر گزرے. بازاروں سے مکمل پرہیز کریں, موبائل فون کو بند رکھیں, کیمرے کا استعمال نہ کریں. اور جب واپسی ہو تو استغفار کے ساتھ, ندامت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اس شوق اور ولولے کے ساتھ, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور جلد سے جلد دوبارہ حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیجئے, ہم کوشش کریں گے جواب دینے کی. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. ٹھیک, میں بتا دیتا ہوں. اچھا, ایک بات تو انہوں نے یہ فرمائی کہ حج کے موقع پر جو ہم وہاں قربانی کرتے ہیں وہ حج کا شکرانہ ہے, اسے دم شکر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک بقرعید کی قربانی ہے جو ہم ہر سال کرتے ہیں,
تو یاد رکھیے بقر عید کی قربانی مسافر پر واجب نہیں ہے، پھر بھی کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، پاکستان میں بھی کر سکتا ہے اور سعودی عرب میں بھی کر سکتا ہے، اور اگر وہ مقیم ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ قربانی کر سکتا ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اس کو بھی اختیار ہے، چاہے پاکستان میں قربانی کرے چاہے سعودیہ میں قربانی کرے۔ دوسری بات آپ نے پوچھی کہ وہاں ہماری حیثیت مسافر کی ہوگی یا مقیم کی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہمارا ٹوٹل مکہ مکرمہ میں قیام، تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے، میں اختلاف کی وضاحت کر دیتا ہوں، پھر جس کو جس طرح عمل کرنا ہو وہ کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہمارا ٹوٹل قیام حرم کے قریب، اچھا حرم اور عزیزیہ یہ مکہ ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ہی جگہ ہے، وہ دو الگ الگ جگہ نہیں ہے۔ مینا مکہ میں شامل ہے یا نہیں ہے اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے، بہرحال تو جس کا ٹوٹل قیام مکہ مکرمہ اور حج کے دن ملا کر 15 دن سے کم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ سب کے نزدیک مسافر ہے، وہ ہر 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا، سنتوں پڑھنے میں اس کو اختیار ہے، پڑھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ہوگا، وتر پڑھنے ہوں گے، فجر کی سنتیں پڑھنی ہوں گی، بقر عید کی قربانی اس پر واجب نہیں ہے، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حج کے دن ملا کر اس کا قیام 15 دن یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مقیم ہو گیا اور کچھ حضرات فرماتے ہیں یہ مسافر ہو گیا، ٹھیک ہے جی، دونوں کی بات درست ہے، ٹھیک ہے جی، دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، حج سے پہلے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اگر حج سے پہلے 8 ذی الحجہ کو مکہ جانے سے پہلے کسی کا 15 دن کا قیام مکہ میں ہو گیا تو وہ مقیم ہے، ورنہ وہ مسافر ہے۔ مینا کے اندر اور عرفات کے اندر اور مزدلفہ کے اندر اور عزیزیہ کے اندر جو نماز کی امامت کرائیں گے یونیورسل ایکسپریس کے اندر، وہ سب کے نزدیک مسافر ہوں گے، تو جو مسافر ہوں گے وہ ان کے پیچھے اپنی نماز پڑھیں گے، جو مقیم ہوں گے وہ کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری کر لیں گے، ٹھیک ہے جی، بات واضح ہو گئی؟ اور کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھیں، پھر میں خواتین کی طرف سے کچھ سوالات آئے ان کا جواب دیتے ہیں۔ یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو خواتین کے بال تراشنے ہیں تو یہ محرم مرد بھی تراش سکتا ہے نا؟ آپ نے فرمایا عورتوں کی کرے، تو محرم مرد بھی تراش سکتا ہے؟ جی، اپنی محرم خواتین کے بال مرد تراش سکتا ہے۔ چلیں آپ لوگ مائک پہنچائیں، ہم تب تک یہ کرتے ہیں۔ قربانی کا جی میں نے جواب دے دیا، طواف زیارت جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 12 ذی الحجہ کی مغرب تک ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ طواف زیارت کے بعد طواف وداع بھی ادا کرنا واجب ہے۔ یہ جو اللہ نہ کرے کسی کو کینسر کی بیماری ہو اور اس کے سر پر بال نہیں رہے یا اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ وہ ایک پورے کے بغیر نہیں کٹ سکتے، تو ان کے اوپر یہ بال کاٹنے کا حکم نہیں ہے، وہ عمرے کے اندر سعی کرنے کے بعد احرام سے فارغ ہو جائیں گے اور حج کے اندر وہ قربانی کرنے کے بعد احرام سے فارغ ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک بات یہ واضح بتانا بھول گیا میں کہ جس طرح عورتوں کے لیے عام حالت کے اندر نامحرم سے پردہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح احرام کی حالت میں بھی نامحرم سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ احرام کی حالت میں عورت ایسا نقاب نہیں پہن سکتی جو اس کے چہرے سے ٹکراتا ہو، لہٰذا ایسے نقاب کا انتظام کرنا ہوگا جو چہرے سے بھی نہ ٹکرائے اور پردہ بھی ہو جائے۔ بازار میں آج کل عام طور پر ایسے احرام مل جاتے ہیں۔ جی ہاں، عورتوں کے لیے میں نے وضاحت بھی کر دی کہ عورتیں جب وضو کریں گی تو سر کا مسح کرنے کے لیے جو سر پر کپڑا یا اسکارف پہنا ہوا ہے وہ ہٹانا ہوگا، اس کے اوپر سے مسح نہیں ہوگا۔ ہاں جی، کوئی آ گیا سوال؟ یہاں مائک پہنچ گیا یہاں کسی؟ جی پوچھئے۔ وعلیکم السلام۔
अच्छा, एहराम से पहले खुशबू लगाना सुन्नत है, ठीक है जी, और जिस्म पर लगाई जाएगी। जिस्म पर लगाने की वजह से बाद में भी वो आती रहे कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी खुशबू लगाई जाएगी जो ठोस ना हो, जिसका जिस्म ना हो, क्योंकि वो ठोस होगी तो जब आप चादरें पहनेंगे तो वो चादरों में भी आने लगेगी, और अगर वो लिक्विड फॉर्म में होगी तो फिर उस सूरत में वो अगर चादरों पर लगी तो भी बहुत मामूली होगी, ठीक है जी। तो खुशबू का इस्तेमाल एहराम से पहले सुन्नत है। हाँ जी, और कोई बात किसी को पूछनी हो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम। दौरान हज जो एहराम का आपने बताया है, इसके अंदर अगर कोई स्किन की जी हजरत, तो दौरान एहराम जो है अगर स्किन की कोई बीमारी है, इस पर कोई दवा लगा सकते हैं या पाउडर बगैर खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, दवाइयों के अंदर आमतौर पर खुशबू नहीं होती, बदबू होती है, ठीक है जी, या बू होती है, उसे खुशबू नहीं कहा जाता, तो वो तो इस्तेमाल की जा सकती है। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा सेंटेड दवाई है जिसके अंदर वाकईतन कोई परफ्यूम यूज़ किया गया है, तो फिर वो दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर मजबूरी में करना पड़ जाए तो उसकी वजह से दम लाजिम नहीं आता, सदका लाजिम आता है, ठीक है जी। वरना पेट्रोलियम जेल वगैरह जो ओरिजिनल फॉर्म में होती है, जिसमें किसी किस्म की कोई परफ्यूम ऐड नहीं की हुई होती, वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आजकल फेस वॉश भी जो है वो मिल जाते हैं फ्रेगनेंस फ्री, और सन ब्लॉक भी मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप, सन ब्लॉक फिर दो किस्म के होते हैं, एक में तह बन जाती है और एक में तह नहीं बनती, तो वो जो तह बन जाती है वो वाला सन ब्लॉक फ्रेगनेंस फ्री भी यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद, एक मिनट में ज़रा एक सवाल पढ़ लूँ, क्या हम मस्जिद हरम मक्का में मदीना में कुरान पाक लेकर जा सकते हैं? हाँ, लेकर जा सकते हैं। कुरान शरीफ अगर कोई लेकर जाना चाहे तो मस्जिद हराम में ले जा सकते हैं। अच्छा, रियाजुल जन्ना के अंदर विजिट कैसे होगा, तो वो अभी डिटेल में इंशाल्लाह उस्मान भाई आपको बताएंगे कि रियाजुल जन्ना का विजिट कैसे होगा। ये कंपलसरी नहीं है, रियाजुल जन्ना की हाजिरी कंपलसरी नहीं है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बात तो हम सब ये बताया, जैसे आपने कहा कि माइक करीब कर लें अपने मुंह पे। आपने एक बात कही कि जैसे जो बीमार है उसके बाल छोटे हो तो वो नहीं हलक करेगा। अब जैसे हम उम्रा करने जाएंगे, इसके बाद हज का आएगा तो हमारे भी बाल काफ़ी छोटे होंगे, तो वो क्या करेगा हज के? वो बीमार तो नहीं होगा, वो बीमार तो नहीं होगा ना। अच्छा, बीमार के लिए इजाजत है, ठीक जी, बीमार की बात हो रही है। अच्छा, वरना अगर आपने मिसाल के तौर पर सुबह उम्रा किया और हलक करवा लिया और शाम को फिर उम्रा किया तो फिर हलक करवाएंगे। ठीक। वो जो मसला बताया वो कैंसर पेशेंट के लिए था, अल्लाह ना करे अगर किसी को कैंसर हो, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि अगर जैसे किसी वजह से एहराम ख़राब हो जाता है तो एहराम बदलने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? जी बिल्कुल, आप शायद देर से आए, इस पर काफ़ी अच्छा। तफसीली बात हुई। अगर एहराम नापाक हो जाए, गंदा हो जाए, चादरें बदल सकते हैं, औरतें अपने कपड़े बदल सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने कहा था कि गुस्ल अरफात के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। इसके अलावा अगर गुस्ल करना हो गर्मी की वजह से तो कर सकते हैं? कर सकते हैं जी, किसी किस्म का भी साबुन इस्तेमाल नहीं करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। आपसे गुजारिश है कि कुछ मीना के क़याम के बारे में और मुज़दलिफ़ा के क़याम के बारे में ख़ास तौर पे, क्योंकि सुनने में ये आया है कि जिनके साथ फैमिलीज और बच्चे होते हैं उनसे ये उनको इस बात की रुख्सत है कि वो कुछ वक्त मुज़दलिफ़ा में गुजारने के बाद बाकी की रात जो है वो मीना के कैंप में गुजार सकते हैं, तो इसकी ज़रा वज़ाहत कीजिएगा। हाँ, बहुत अच्छी बात फरमाई। मुज़दलिफ़ा का जो क़याम है, रात का क़याम और वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, अगर औरतें उसको छोड़ना चाहें, छोटे बच्चे छोड़ना चाहें और बड़ी उम्र के लोग, बूढ़े लोग, माजूर लोग जो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए इजाज़त है कि वो मुज़दलिफ़ा में क़याम ना करें और मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ भी ना करें। लेकिन वो जाएंगे कैसे? उनको यकीनन उनकी फैमिली का मर्द छोड़ने जाएगा, उसके लिए इजाज़त नहीं है, उसको वापस आना होगा, वो उनको छोड़कर वापस आ जाए। और मिना का क़याम तो सबके लिए है ही। मिना का क़याम हनफियों के नज़दीक सुन्नत है, बाकी सबके नज़दीक वाजिब है और बहुत बड़ी सुन्नत है। और आप लोगों ने मिना के लिए पैसे भी बहुत दिए हैं उस्मान को, तो ये मिना का क़याम मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आपने चौथे दिन की रमी का बताया, उसका कोई टाइम
डिफरेंस है या नहीं। वो भी जवाल के बाद ही है? हाँ, चौथी चौथे दिन जो 13 जिलहज्जा की रमी है उसका वक्त जवाल के बाद शुरू होता है और मगरिब तक रहता है 13 जिलहज्जा की। औरत सारे बालों को एक जगह जमा करेगी और उंगली के एक पोरे के बकदर बाल काट लेगी। सर का मसा करते हुए वुजू में अगर एक दो बाल टूट जाएं कोई बात नहीं, लेकिन मसा जो है वो बिल्कुल हल्के हाथ से किया जाएगा जी। ठीक है जी। ग्लव्स का इस्तेमाल एहराम की हालत में औरत को नहीं करना चाहिए, ना करना अफजल है। बीमारी की वजह से कर सकते हैं जी, औरतों की बात हो रही है जी। ग्लव्स तो खैर मर्द भी पहन सकता है बीमारी की वजह से जी। बहुत अच्छे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने तवज्जो दिला दी। अरफात में गुस्ल करना मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं है। मौका हो तो कर ले, ना हो तो सिर्फ वुजू कर ले जी। और कोई बात? ठीक है जी, इजाज़त है। मैं यही हूँ, कोई बात? पर्चा पर्चे आ गए। अरे ये जैसे मैंने बताया कि मर्द के बाल अगर उंगली के पोरे से ज़्यादा हैं तो उसको कटवाया जा सकता है, और अगर उससे कम है तो फिर सर मुंडवाना पड़ेगा, चाहे वो उम्रा हो चाहे वो हज हो। अबाया औरतें किसी भी रंग का पहन सकती हैं, ठीक है जी, और लिबास शरीयत के मुताबिक हो। जॉगर्स औरतें पहन सकती हैं एहराम की हालत में, मर्द नहीं पहन सकते जी। अच्छा, अगर तौलिए का थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो गया तो उससे कोई दम लाजिम नहीं आता जी, मुंह पहुंचने के लिए टिश्यू पेपर वगैरह से भी पहुंच सकते हैं। कसर नमाज का मैंने तफसील से बता दिया जी, और मजीद जो है वो मैं बार बार कह रहा हूँ खुसूसन ख़वातीन से कि ये जो किताबें रखी गई हैं उर्दू ज़बान में भी हैं, अंग्रेज़ी ज़बान में भी हैं, जिसमें पढ़ना आसान हो, उसमें बहुत सारी मुफीद मालूमात है। वो जो अय्याम के लिए औरतों के अंदर चलें, औरतें जो दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं उनसे हज उम्रे में कितना नुकसान होता है, तो वो सारी चीज़ें तफसील से लिखी हुई हैं। औरतों के मखसूस मसाइल भी हैं, उनको ज़रूर पढ़ लें एक मरतबा। वैक्सीन कौन सी लगवानी है ये अभी उस्मान बताएंगे आपको। ये आपने बताया अपनी किताबों के बारे में? क्या किताबों के बारे में? हाँ बताइए। अगर औरतों की वापसी का वक्त हो जाए और औरत अय्याम से हो और उसने तवाफ़ ज़ियारत ना किया हो, तो सबसे पहला काम तो उसको ये करना होगा कि अपनी फ़्लाइट लेट करवा ले, ठीक है जी, क्योंकि तवाफ़ ज़ियारत करना ज़रूरी है। अगर फ़्लाइट लेट ना हो सकती हो किसी भी वजह से, तो औरत अच्छी तरीके से सफाई करेगी, गुस्ल करेगी, और अच्छी तरीके से अपनी पैकिंग करने के बाद वो उसी हालत में तवाफ़ ज़ियारत करेगी, और इस हालत में तवाफ़ करने की वजह से वो एक ऊंट हुदूद हरम के अंदर ज़बा करवाएगी। एहराम के दौरान कोई भी रोल ऑन वगैरह जो सेंटेड होते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया जी।